السلام علیکم ناظرین، سیاسی ٹی وی کے عالمی خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں محمد شوکت اور سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ افغانستان کی معیشت کی بحالی میں مدد اور انسانی ضروریات پوری کرنے کے لیے فوری طور پر 4 ارب 20 کروڑ ڈالر فراہم کیے جائیں، پاکستان نے عالمی برادری پر دیا زور۔ اسرائیلی قابض فوج کی جانب سے فلسطینی قیدیوں کی ہراسانی جاری، نئی جانچ مہم کے بعد کشیدگی کی کیفیت، آج بھی اسرائیلی جیلوں میں تقریباً 4760 فلسطینی ہیں قید میں۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹویٹر پر واپسی ہو گئی، 22 مہینے بعد ٹویٹر اکاؤنٹ بلیو ٹک کے ساتھ کر دیا گیا بحال۔ اور سعودی عرب کے ولی عہد شہزادے محمد بن سلمان فیفا ورلڈ کپ کی افتتاحی تقریب میں شرکت کے لیے قطر کے دارالحکومت دوحہ پہنچ گئے۔ آج سے فیفا فٹ بال ورلڈ کپ کی شروعات۔ تو ناظرین، یہ تھی سرخیاں، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ پاکستان نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ افغانستان کی معیشت کی بحالی میں مدد اور انسانی ضروریات پوری کرنے کے لیے فوری طور پر 4 ارب 20 کروڑ ڈالر فراہم کرے۔ امریکہ نے افغانستان کے اثاثے منجمد کر دیے تھے، جس سے افغانستان میں مسائل کم نہیں ہو رہے ہیں اور انسانی بحران کی کیفیت ہے۔ پیش ہے تفصیلات۔ پاکستان نے عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ افغانستان کی معیشت کی بحالی میں مدد اور انسانی ضروریات پوری کرنے کے لیے فوری طور پر 4 ارب 20 کروڑ ڈالر فراہم کرے۔ اطلاعات کے مطابق پاکستانی سفیر منیر اکرم نے کہا کہ ہمیں افغان معیشت اور اس کے بینکنگ سسٹم کو بحال کرنا ضروری ہے۔ اس کے لیے بیرون ملک رکھے گئے افغانستان کے اثاثوں کو واپس افغانستان کے مالیاتی نظام میں شامل کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ انہوں نے عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کی جانب سے افغانستان کے لیے 4 ارب 20 کروڑ ڈالر امداد کی اپیل پر فوری طور پر اور تیز تر اقدامات کرے۔ واضح ہے کہ افغان اثاثوں کو غیر منجمد کرنے کی اپیل براہ راست امریکہ کو کی گئی ہے، جس نے 2021 میں طالبان کے افغانستان کا اقتدار دوبارہ سنبھالنے کے بعد 7 ارب ڈالر مالیت کے افغان اثاثوں کو اپنے قبضے میں لے لیا تھا۔ افغانستان سے معاملات کے لیے عملی حکمت عملی کی تجویز دیتے ہوئے منیر اکرم نے کہا کہ عالمی برادری کی پہلی ترجیح افغانستان میں انسانی بحران کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان میں قیام امن پاکستان کے لیے اہم ترین مسئلہ ہے۔ پاکستان 40 سال سے زائد عرصے سے 30 لاکھ سے زائد افغان مہاجرین کی میزبانی کر چکا ہے۔ پاکستان نے امریکہ کی جانب سے افغانستان کے اثاثے منجمد کرنے کے فیصلے کا حوالہ دیا اور کہا کہ ہم ان وسائل کو روکنے کے حق میں تمام قانونی دلائل جانتے ہیں، لیکن بہرحال افغان معیشت کی تعمیر نو کے لیے ایک روڈ میپ تیار کرنا ضروری ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ تنظیم تعاون اسلامی اور ICB اس حوالے سے محتاط حکمت عملی مرتب کرنے پر غور کر رہی ہے کہ بیرون ممالک رکھے گئے افغان اثاثوں کو واپس افغانستان کے اقتصادی نظام میں کیسے شامل کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر انسانی بحران ختم نہ ہوا تو مہاجرین کا ایک اور دباؤ آ سکتا ہے، جس کا بوجھ افغانستان کے پڑوسی ممالک کو اٹھانا پڑے گا، لہٰذا انسانی بحران سے نمٹنے کے لیے فوری طور پر اقدامات کیے جانے چاہیے۔ بیورو رپورٹ، سیاست ٹی وی۔ صہیونی غاصب جیل انتظامیہ کی طرف سے اشتعال انگیز جانچ کے بعد کشیدگی کی کیفیت دیکھی گئی ہے۔ قیدیوں کے انفارمیشن آفس نے کہا ہے کہ اسرائیلی فوج کی جارحانہ مہم کا مقصد قیدیوں کے ساتھ بدسلوکی کرنا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ جمعہ اور ہفتے کو بار بار کی جانے والی کارروائی ہے۔ حال ہی میں قابض حکام نے جھوٹے دعووں کے تحت متعدد قیدیوں کے اہل خانہ کو رامون جیل میں اپنے بچوں سے ملنے سے روک دیا۔ قابض جیلوں میں فلسطینی قیدیوں پر حملوں اور قید تنہائی کے پالیسی سمیت ان کے خلاف غیر منصفانہ پالیسیاں مسلط کرنے کے علاوہ جیل کے اندر انہیں ان کے بنیادی حقوق سے محروم کرنے کے نتیجے میں مستقل کشیدگی دیکھی جا رہی ہے۔ یاد رہے کہ قابض اسرائیلی حکام نے اپنی جیلوں میں تقریباً 4760 فلسطینیوں کو حراست میں رکھا ہے، جن میں 33 خواتین، 160 بچے بھی قید ہیں۔ فلسطینی ذرائع کے مطابق 600 قیدی بیماروں میں مبتلا ہے، 451 کو عمر قید کی سزا سنائی گئی ہے اور 293 فلسطینی باشندے طویل عرصے سے قید ہیں۔ مصر میں ماحولیاتی تبدیلی پر اقوام متحدہ کے اجلاس کوپ 27 میں ایک تاریخی معاہدے کا امکان ہے، مگر اس پر مذاکرات تاحال جاری ہے۔ اس معاہدے میں سب سے بڑا سوال یہی رہا کہ ماحولیاتی تبدیلی کے اثرات سے متاثرہ ملکوں کو نقصان کا معاوضہ کون دے گا۔ تاہم مذاکرات کاروں نے کہا کہ اس مسئلے کو بھی حل کر لیا گیا ہے۔
تاہم اب تک کسی معاہدے کا اعلان نہیں ہو سکا۔ میزبان ملک مصر نے کہا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ یہ معاہدہ رات سے قبل طے ہو جائے، مگر مذاکرات کاروں نے صحافیوں کو بتایا کہ معاہدہ طے ہونے میں اب بھی کچھ وقت باقی ہے اور وہ ایک مزید لمبی رات کی تیاری کر رہے ہیں۔ اس دوران ہندوستانی نمائندے بھوپیندر یادو نے کہا ہے کہ ماحولیاتی تبدیلی کے سلسلے میں بہت کچھ کیا جانا باقی ہے۔ NLMDC. You are presiding over a historic COP where agreement has been secured for loss and damage funding arrangement, including setting up a loss and damage fund. The world has waited far too long for this. We congratulate you on your untiring efforts to evolve consensus. We also welcome the inclusion of transition to sustainable lifestyle and sustainable pattern of consumption and production in our effort to address climate change in the cover decision. We note that we are establishing a 4-year work program on climate action in agriculture and food security. Agriculture, the mainstay of livelihood of millions of smallholder farmers, will be hard hit from climate change. So we should not burden them with mitigation responsibilities. Indeed, India has kept mitigation in agriculture out of its NDCs. We are also establishing a work program on just transition. For most developing countries, just transition cannot be equated with decarbonization, but with low carbon development. Developing countries need independence in their choice of energy mix and in achieving. پاکستان کے سابق وزیراعظم نواز شریف ماضی میں فوجی سربراہ کی تعیناتی سمیت بہت سے فیصلے خود کرتے رہے ہیں، لیکن اہم سوال یہ ہے کہ پاکستان کے بدلتے ہوئے حالات میں کیا نواز شریف اب بھی اتنی اہمیت رکھتے ہیں؟ پیش ہے سیاست ٹی وی کی یہ تجزیاتی رپورٹ۔ پاکستانی سیاست آئے دن کروٹ بدلتی رہی ہے اور نئے آرمی چیف کی تقرری سمیت بہت سے اہم سیاسی اور غیر سیاسی فیصلوں کے لیے کئی حلقے لندن کی جانب دیکھ رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ عمران خان جیسی مقبول قیادت کی ملک میں موجودگی میں کیا سچ مچ نواز شریف کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ ملک کے سیاسی منظرنامے کو اپنی مرضی کے مطابق ترتیب دے سکے؟ پاکستان کا وزیر اعظم کون ہوگا، آرمی چیف کون بنے گا، ملک کا صدر کس کو بننا ہے، کسے کس عہدے پر رہنا ہے اور کسے گھر بھجوانا ہے، اپوزیشن اتحاد میں ڈیڈ لاک کا خاتمہ کیسے کروانا ہے، نواز شریف ماضی میں یہ سارے فیصلے خود کرتے آئے ہیں۔ لیکن اس وقت ایک اہم سوال یہ ہے کہ پاکستان کے بدلتے حالات میں کیا نواز شریف کی آج بھی اتنی ہی اہمیت ہے؟ مبصرین کا کہنا ہے کہ نواز شریف بادشاہ گر ہے یا نہیں، لیکن یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ وہ پاکستانی سیاست میں اب بھی ریلیونٹ ہیں۔ ان کو سیاست سے نکالنے اور اہم معاملات سے باہر رکھنے کی جتنی بھی کوششیں ہوئی وہ ناکام ثابت ہوئی ہیں۔ اب وہ خود بادشاہ بنتے ہیں یا کسی کو بادشاہ بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں، سب بات کی باتیں ہیں، جبکہ حتمی طور پر یہ جاننے کے لیے ابھی بھی انتظار کرنا ہوگا۔ کیا نواز شریف کی روایتی سیاست عمران خان کا مقابلہ کر سکے گی؟ یہ آج کا سب سے بڑا سوال ہے۔ اس پر مبصرین کا کہنا ہے کہ سیاستدانوں کی مقبولیت گھٹتی اور بڑھتی رہی ہے۔ چند مہینے پہلے اقتدار کے دنوں میں عمران خان کی مقبولیت کافی کم ہوئی، ان کی اپنی پارٹی کے لوگ ان کو چھوڑنا چاہ رہے تھے، لیکن ان کی حکومت ختم ہونے کے بعد ان کی مقبولیت میں مزید اضافہ بھی دیکھا جا رہا ہے۔ اس طرح نواز شریف مشرف کے دور کے بعد جب ملک چھوڑ کر چلے گئے تو یہ تاثر عام تھا کہ ان کی سیاست اب ختم ہو گئی، لیکن وہ ملک میں واپس آئے اور دوبارہ وزیر اعظم بھی بنے۔ اس لیے کسی ایسے شخص کی کامیابی یا ناکامی کے بارے میں قطعیت کے ساتھ حتمی رائے دینا آسان نہیں ہے۔ نواز شریف بڑی حد تک اپنی سیاسی میراث مریم نواز کو منتقل کر چکے ہیں اور اب مریم نواز ہی ان کی جانشین ہے۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ ایک سیاسی حقیقت ہے جسے بڑی حد تک تسلیم بھی کر لیا گیا۔ اب مریم نواز کیا اس سیاسی میراث کو سنبھالتی ہیں، وسعت دیتی ہیں، آگے بڑھاتی ہیں یا گھٹ جاتا ہے، اس کا انحصار مریم نواز کی اپنی صلاحیتوں پر ہوگا۔ نواز شریف کے بارے میں خود ان کے مخالفین کا کہنا ہے کہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے زیر سایہ اپنے سیاسی سفر کا آغاز کیا، پھر وہ اسٹیبلشمنٹ پر برستے بھی نظر آئے۔ کبھی وہ ووٹ کو عزت دینے کی بات کرتے رہے، کبھی وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مفاہمت کر کے اپنے بھائی کو وزیر اعظم بنوانے پر بھی تیار ہو جاتے ہیں۔ مستقبل کا مورخ نواز شریف کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے
کیا رائے رکھے گا؟ اس سوال پر مبصرین کا کہنا ہے کہ سیاسی جماعتوں اور اسٹیبلشمنٹ کا تعلق دونوں کی اپنی اپنی ضرورتوں کے حساب سے ہوتا ہے۔ جب تک ضرورت ہوتی ہے تعلق رہتا ہے، جب ضرورت ختم ہو جائے تو تعلق بھی نہیں رہتا۔ سیاستدان دیکھتے ہیں کہ ان کو فائدہ اسٹیبلشمنٹ کی حمایت سے ہوگا یا ان کی مخالفت سے۔ حالات دیکھ کر فیصلہ کیا جاتا ہے، یہی حال اسٹیبلشمنٹ کا ہے۔ دونوں فریقوں کا تعلق ان کی ضرورتوں کا نتیجہ ہوتا ہے، اس لیے مستقبل کا مورخ بھی نواز شریف اور اسٹیبلشمنٹ کے تعلقات کو شاید ایسے ہی دیکھ پائے گا۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ میاں نواز شریف کو اس وقت جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ یہ کہ ان کا موجودہ حریف ان سیاستدانوں سے بالکل مختلف ہے جن سے میاں صاحب کا ماضی میں سامنا رہا۔ عمران خان کی صورت میں اب ایک ایسا حریف ان کے مد مقابل ہے جو روایتی سیاست پر یقین نہیں رکھتا، اسی لیے نواز شریف کو ان سے معاملات میں مسلسل مشکلات کا سامنا ہے۔ 3 مرتبہ پاکستان کی وزارت عظمیٰ کے عہدے پر براجمان رہنے والے نواز شریف پاکستان کی سیاسی تاریخ کی ان شخصیات میں شامل ہیں جنہیں غیر معمولی مقبولیت تو حاصل ہوئی، لیکن ساتھ ہی وہ ہمیشہ انتہائی متنازع بھی رہے۔ ان کا ایک امتیاز یہ ہے کہ وہ مجموعی طور پر سب سے زیادہ عرصہ یعنی 9 سال تک ملک کے وزیر اعظم رہے، 3 مرتبہ اس عہدے کے لیے منتخب ہوئے، تینوں بار مختلف الزامات کی پاداش میں وزارت عظمیٰ کے عہدے سے ہٹائے بھی گئے۔ ہر مرتبہ اقتدار سے محروم ہونے کے بعد مکمل نا امیدی کے باوجود وہ اپنے دور اقتدار میں بنائے گئے اثر و رسوخ اور سیاسی جوڑ توڑ میں اپنی غیر معمولی مہارت کے باعث اقتدار میں واپس آنے میں کامیاب بھی رہے۔ نواز شریف اور ان کے خاندان کے سیاسی سفر میں بنیادی طور پر مقابلہ ان کے حریف جماعت پاکستان پیپلز پارٹی سے رہا۔ دونوں جماعتیں کبھی سیاسی کشمکش، کبھی سیاسی فہم و تفہیم کے ساتھ ملکی اقتدار کا حصہ رہیں، لیکن گزشتہ ایک دہائی کے دوران پاکستانی سیاست میں عمران خان کی آمد سے آنے والی تبدیلیوں نے نواز شریف اور ان کے خاندان کو بری طرح متاثر بھی کیا۔ انہیں نہ صرف اقتدار سے محروم ہونا پڑا بلکہ نواز شریف کی سیاسی مقبولیت، اثر و رسوخ اور ان کی اگلی نسل کا سیاسی مستقبل سب کچھ داؤ پر لگا اور وہ اسے بچانے کی تگ و دو کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ نواز شریف کے اقتدار کو خطرہ ایک ایسی سم سے آئے جو خود نواز شریف سمیت کسی کے وہم و گمان میں نہ ہوگا۔ پاناما پیپرز کے انکشافات کے بعد 2017 میں انہیں اپنا عہدہ چھوڑنا پڑا تھا اور 2018 میں سپریم کورٹ نے انہیں سرکاری عہدے کے لیے نااہل قرار دیا۔ بعد میں نیب نے انہیں کرپشن کے الزامات میں 10 سال قید کی سزا سنائی اور اسی برس لندن سے واپسی پر انہیں گرفتار کیا گیا۔ سن 2019 میں عدالت نے علاج کے لیے انہیں 4 ہفتے کے لیے ضمانت پر رہا کیا اور وہ علاج کے غرض سے لندن روانہ ہوئے۔ اس کے بعد سے اب تک وہ لندن میں ہی مقیم ہے۔ عمران خان کی سختیوں کے باوجود ایک مرتبہ پھر نواز شریف کے بھائی شہباز شریف وزیر اعظم کے عہدے پر فائز ہوئے۔ پھر نواز شریف پاکستان کی سیاست میں دوبارہ سرگرم ہوتے دیکھے جا رہے ہیں۔ ان کو سفارتی پاسپورٹ بھی مل گیا اور ان کے پاکستان واپس آنے کی خبریں بھی اب گردش کرنے لگی ہیں۔ بیورو رپورٹ، سیاست ٹی وی۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹویٹر پر واپسی ہو گئی ہے۔ ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ بلیو ٹک کے ساتھ بحال کر دیا گیا۔ وہیں دوسری جانب دنیا میں سوشل میڈیا کی بڑی ویب سائٹ ٹویٹر پر ریسٹ ان پیس ٹویٹر اور گڈ بائی ٹویٹر کے ٹرینڈز جاری ہیں۔ پیش ہے تازہ اپڈیٹس۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹویٹر پر واپسی ہو گئی ہے۔ ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ بلیو ٹک کے ساتھ بحال کر دیا گیا۔ واضح ہے کہ گزشتہ روز ٹویٹر کے نئے مالک ایلون مسک نے ڈونلڈ ٹرمپ کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر سے پابندی ہٹانے کے لیے باقاعدہ پول کروایا تھا۔ ٹویٹر کے نئے مالک ایلون مسک نے ٹویٹ کیا کہ انہوں نے ٹرمپ کے لیے پول کروایا تھا اور 22 مہینے کے بعد لوگوں نے ٹرمپ کی تائید میں زیادہ ووٹ دیے، جس کے بعد سابق امریکی صدر ٹرمپ کا اکاؤنٹ بحال کیا جا رہا ہے۔ اس طرح ایک طویل عرصے بعد ٹرمپ مشہور سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر عملاً واپس ہو گئے، تاہم فوری طور پر ان کا کوئی رد عمل میڈیا کے لیے ابھی سامنے نہیں آیا۔ اس دوران دنیا میں سوشل میڈیا کی بڑی ویب سائٹ ٹویٹر پر ریسٹ ان پیس ٹویٹر اور گڈ بائی ٹویٹر کے ٹرینڈز بھی جاری ہیں، جس میں صارفین اس بلاگ سائٹ کے بند ہونے کے اندیشے ظاہر کر رہے ہیں۔ بہت سے صارفین یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ کیا واقعی ٹویٹر اب بند ہونے جا رہا ہے؟ ایک تخمینے کے مطابق ٹویٹر کے سینکڑوں ملازمین نے کمپنی کو چھوڑ دیا، استعفیٰ دے دیا، کیونکہ ایلون مسک نے ان کو مشکل حالات میں زیادہ دیر تک کام کرنے کے حوالے سے تیار رہنے کی ہدایت دی تھی۔ اس کے علاوہ پیر تک کے لیے اپنے دفاتر کو بھی ٹویٹر نے بند کر دیا تھا، جس کو لے کر بہت ساری پیش قیاسیاں کی جا رہی ہیں۔ بیورو رپورٹ، سیاست ٹی وی۔ انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی۔ آج سے قطر کو یہ اعزاز حاصل ہو رہا ہے کہ وہ فٹ بال کے عالمی کپ فیفا کی میزبانی کر رہا ہے۔ ابتدائی تقریب کے فوری بعد قطر اور ایکواڈور کی ٹیمیں پہلے میچ میں آمنے سامنے ہوں گی۔
پیش ہے سیاسی ٹی وی کی خاص رپورٹ۔ قطر میں فیفا ورلڈ کپ 2022 کا میلہ سج گیا ہے اور ٹیمیں پہنچ چکی ہیں۔ افتتاحی تقریب کے بعد پہلا میچ آج ہی ہوگا۔ آج میزبان ملک قطر کا مقابلہ ایکواڈور سے ہو رہا ہے جو گروپ اے کا حصہ ہے۔ یہ میچ قطر کے الخور کے البیت اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔ یہ پہلی بار ہے کہ مشرق وسطیٰ کا کوئی ملک اس میگا ایونٹ کی میزبانی کر رہا ہے۔ فٹ بال دنیا کا مقبول ترین کھیل ہے اور اس کا ورلڈ کپ ان ممالک میں بھی شوق سے دیکھا جاتا ہے جن کی اپنی فٹ بال کی ٹیم تک نہیں ہے۔ ماضی میں ورلڈ کپ مختلف ممالک میں ہوتے رہے جبکہ اس بار یہ اعزاز قطر کو حاصل ہوا ہے۔ قطر حکومت کی جانب سے طویل عرصے سے اس حوالے سے تیاریاں جاری تھیں اور آج ورلڈ کپ میں حصہ لینے والی ٹیموں کے علاوہ لاکھوں کی تعداد میں شائقین بھی قطر پہنچ گئے۔ ورلڈ کپ کی افتتاحی تقریب دوحہ میں ہو رہی ہے جس میں شرکت کے لیے دنیا بھر سے کئی اہم رہنما بھی پہنچ گئے جن میں سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان بھی شامل ہیں۔ شیڈول میچز قطر کے 8 اسٹیڈیمز میں ہوں گے۔ میچ آج سے ہی شروع ہو رہا ہے جن کا سلسلہ 18 دسمبر تک جاری رہے گا۔ آپ کو بتاتے چلے کہ فیفا ورلڈ کپ میں 32 ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں جن کو 8 گروپس A to H میں تقسیم کیا گیا۔ ان میں سے صرف 2 ٹیمیں ناک آؤٹ مرحلے میں جائیں گی۔ اس میگا ایونٹ میں فٹ بال کی دنیا کے بڑے بڑے نام کو ایکشن میں نظر آئیں گے۔ تمام 64 میچ 29 ایام کے دوران کھیلے جائیں گے جو 32 ٹیموں کے حساب سے فٹ بال ورلڈ کپ کی تاریخ کا کم ترین عرصہ ہے۔ شروع کے 2 روز چھوڑ کر باقی کے تمام دنوں کے دوران 4 میچ کھیلے جائیں گے۔ 32 ٹیموں میں سے ہر ایک ٹیم ناک آؤٹ مرحلے سے قبل اپنے گروپ میں 3 میچ کھیلے گی۔ ناک آؤٹ مرحلے سے قبل ہونے والا پری کوارٹر فائنل راؤنڈ 3 دسمبر سے شروع ہو جائے گا۔ ٹائٹل کا دفاع کرنے والا فرانس اپنا پہلا میچ 23 نومبر کو آسٹریلیا کے خلاف کھیلے گا جبکہ 5 بار کے ورلڈ چیمپئن رہنے والا برازیل 25 نومبر کو سربیا کے خلاف میدان میں اترے گا۔ اس طرح سیمی فائنل 3 دسمبر کو کھیلے جائیں گے جبکہ فائنل 18 دسمبر کو لوسیل اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا جو بڑے پیمانے پر تیار کیا گیا ہے اور 80,000 شائقین کے بیٹھنے کی گنجائش موجود ہے۔ بیورو رپورٹ، سیاست ٹی وی۔ اور وہیں سعودی عرب کے ولی عہد شہزادے محمد بن سلمان فیفا ورلڈ کپ کی افتتاحی تقریب میں شرکت کے لیے قطر کے دارالحکومت دوحہ پہنچ گئے ہیں۔ محمد بن سلمان کی غیر ملکی دوروں کا اختتام قطر میں ہوگا۔ ان دوروں کا آغاز 15 نومبر سے انڈونیشیا سے ہوا تھا جہاں انہوں نے دنیا کی 20 بڑی معیشتوں کے اجلاس G20 میں شرکت کی تھی۔ انڈونیشیا کے دورے کے بعد ولی عہد جنوبی کوریا کے دورے پر پہنچے تھے۔ اس دورے کے موقع پر انہوں نے حکام اور کاروباری شخصیات سے ملاقاتیں کی تھی اور اس کے بعد محمد بن سلمان تھائی لینڈ کے دورے پر گئے جہاں انہوں نے ایشیا پیسیفک اکنامک کوآپریشن کے اجلاس میں شرکت کی اور متعدد ایشیائی ممالک کے سربراہوں سے ملاقاتیں کی۔ سابق پاکستانی وزیر اعظم عمران خان نے فٹ بال ورلڈ کپ کے کامیاب انعقاد کے حوالے سے قطر کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ سوشل میڈیا پر سرگرم 70 سالہ عمران خان نے پیغام میں لکھا ہے کہ یہ پہلا موقع ہے کہ دنیا کے اس سب سے بڑے کھیلوں کے مقابلے کی میزبانی ایک مسلم ملک کر رہا ہے۔ عمران خان نے فٹ بال ورلڈ کپ میں حصہ لینے والی تمام ٹیموں کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار بھی کیا۔ اور آخر میں سرخیوں پر ایک اور نظر۔ افغانستان کی معیشت کی بحالی میں مدد اور انسانی ضروریات پوری کرنے کے لیے فوری طور پر 4 ارب 20 کروڑ ڈالر فراہم کیے جائیں، پاکستان نے عالمی برادری پر دیا زور۔ اسرائیلی قابض فوج کی جانب سے فلسطینی قیدیوں کی ہراسانی جاری، نئی جانچ مہم کے بعد کشیدگی کی کیفیت، آج بھی اسرائیلی جیلوں میں تقریباً 4760 فلسطینی ہیں قید میں۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹویٹر پر واپسی ہو گئی، 22 مہینے بعد ٹویٹر اکاؤنٹ بلیو ٹک کے ساتھ کر دیا گیا بحال۔ اور سعودی عرب کے ولی عہد شہزادے محمد بن سلمان فیفا ورلڈ کپ کی افتتاحی تقریب میں شرکت کے لیے قطر کے دارالحکومت دوحہ پہنچ گئے۔ آج سے فیفا فٹ بال ورلڈ کپ کی شروعات۔ تو ناظرین، سیاست ٹی وی کے عالمی خبرنامے میں بس اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے آپ بنے رہیے سیاست ٹی وی کے ساتھ۔ فی الحال مجھے دیں اجازت، خدا حافظ۔